السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اس کی شریعت کو مانا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ۔ یہاں لفظ آیا ہے اموالکم، اپنا مال۔ تو ایک یہ کہ اپنا مال بھی انسان اس میں بھی اسراف نہ کرے، باطل طریقے اختیار نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے 3 باتیں پسند نہیں کی، بلا وجہ کی گفتگو، مال کو ضائع کرنا اور بہت سوال کرنا۔ دوسرا معنی ہے دوسروں کا مال، اموالکم سے مراد اموال اخیک، اپنے بھائی کا مال، یعنی اپنے علاوہ کسی بھی اور کا مال، وہ بھی دراصل تمہارا ہی مال ہے، کیونکہ مسلمان بھائی کے لیے کیا پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے کرتے ہو۔ اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل سے مراد حرام طریقے، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ، اس میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہے ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا یقینی فائدہ ہو، دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، یعنی ایک فائدے ہی فائدے میں ہے، دوسرے کا نہیں پتا، جیسے سود ہے اور اسی قسم کے معاملات۔ پھر اسی طرح ہر وہ تجارت یا ہر وہ بیع جس میں دھوکہ دیا گیا ہو، مثلاً مال کا عیب چھپا لیا جائے، جانور کا دودھ روک کے بیچا جائے تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی لگوانا، مثلاً کسی کو کچھ پیسے دے کے کھڑا کر دینا کہ میں کہوں گا کہ اتنے کا، اور اگر کوئی شخص کہ میں لیتا ہوں تو ایک بیچ میں بول پڑے کہ نہیں میں تو اتنا دیتا ہوں، تو کام خراب ہو جائے اس کا۔ پھر اسی طرح جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا، جیسے شراب کا بیچنا، مجسمے بیچنا، فحاشی پر مشتمل کتابیں بیچنا، کسی حرام کاروبار کے لیے دکان یا مکان کرائے پر دینا، اسی طرح کاہن کی کمائی، یہ جو ہاتھ شاد دیکھتے ہیں، فاحشہ کی کمائی، کتے کی قیمت، یہ چیزیں بھی حرام کمائی میں آتی ہیں۔ پھر ہے رشوت کے ذریعے مال حاصل کرنا، پھر کتاب اللہ میں تحریف کر کے غلط فتووں کے ذریعے مال حاصل کرنا، یعنی کسی شخص کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے کر اس سے بینیفٹ لینا۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے طے پا جائے، یعنی لینے اور دینے والا دونوں راضی ہوں۔ الا یہاں لیکن کے معنی میں ہے، یعنی لیکن، مگر، یعنی تجارت اور لین دین آپس میں حقیقی رضامندی سے ہو، ٹھیک ہے، مجبوری کی رضامندی نہ ہو۔ اب جیسے رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہے لیکن اصل میں ایک فریق دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جوئے اور لاٹری کا معاملہ ہے، یعنی جوا انسان کیوں کھیلتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا، اسی طرح لاٹری خریدتا ہے کہ شاید میرے نام کی نکل آئے۔ تو اس لیے باہم رضامندی کے ساتھ کام کرو، اور اسی طرح یہ چیز بھی شامل ہے اس میں کہ بیچنے اور خریدنے والا اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لین دین ہو گیا، پیسے بھی دے دیے، لیکن لینے والے کی نیت بدل گئی کہ مجھے نہیں لینا، تو اس وقت جب تک وہ الگ نہیں ہوئے وہ اس بیع کو واپس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ رضامندی ختم ہو گئی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک معنی اس کا یہ کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ گناہ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے۔ دوسرا ہے خودکشی، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ خودکشی قتل سے بھی زیادہ کبیح گناہ ہے۔ اور تیسرا ہے کسی انسان کو قتل کرنا،
یعنی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہی کر رہا ہے. خودکشی کیوں قتل سے بڑا گناہ ہے؟ بعض علماء نے جو کہا وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک یہ کہ ایسا شخص اللہ کی قضاء و قدر سے راضی نہیں. اللہ نے اس کو جس حال میں رکھا، اگر کسی آزمائش میں ڈالا تو وہ اس پر سخت ناراض ہے اللہ سے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی غصے میں ختم کر لیا اس نے. دوسرا یہ ہے کہ جہنم میں جو سزا ہے، ایک قاتل کو تو صرف جلنے کی سزا ملے گی، لیکن جو خودکشی کرنے والا ہے جلنے کے علاوہ اس کو مزید کیا سزا ہوگی کہ اگر اوپر چھت سے گر کے مرا ہے تو مسلسل جہنم میں گرتا ہی رہے گا، اور اگر زہر پی کے تو وہ جلنے کے ساتھ زہر ہی پیتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، اسے اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. نتیجہ یہ ہو کہ خون بہنے لگا اور خوب بہا تو مر گیا اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پہ حرام کر دیا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی سے ذبح کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا تو قیامت کے دن اسی طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا ہی رہے گا. یعنی جس طرح دنیا میں اس نے کیا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا. یعنی قاتل جو ہے اس کی سزا نسبتاً کم ہے بنسبت خودکشی کرنے والے کے. تیسرا معنی اس کا کیا ہے؟ دوسرے کو قتل کرنا، کہ کسی اور کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مطلب یہ کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. مسلمانوں کو کس سے تشبیہ دی گئی کہ سارے ایک جسم کی طرح ہیں. تو اگر آپ جسم کا ایک حصہ کاٹتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں. اور اس کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے کسی مومن کو قتل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. اتنا بڑا جرم ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خودکشی سے، قتل سے، گناہوں میں پڑنے سے، حدیں پھلانگنے سے منع کیا ہے. یعنی اللہ بندوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے. حماد بن سلمہ کہتے ہیں اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں قیامت کے دن اپنے والدین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اختیار دیا جاؤں کہ ان میں سے کون میرے لیے فیصلہ کرے، تو میں اللہ تعالیٰ ہی کو پسند کروں گا، کیونکہ وہ میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اور زیادہ انصاف کرنے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا اور انسانوں کو ناحق قتل کرنا لا علمی اور بھول کر نہیں بلکہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ. عدوان کا مطلب ہے کہ جس حد کو اللہ نے قائم کیا تھا اس نے اس کو پھلانگ لیا. اللہ نے منع کیا تھا کہ قتل نہیں کرنا، اس نے کیا کیا؟ کر دیا، تو اس نے اس حد کو توڑ دیا. یہ عدوان ہو گیا. اور ظلم کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تو عنقریب ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے، آگ میں جلائیں گے. اور آگ میں جلانا انسانوں کو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے. تو اس انداز بیان میں ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے، اور اس بات کی نفی بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کس کو خطاب کر کے حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ ایمان والوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا، تم بھی آگ سے نہیں بچ سکتے. اور ویسے بھی تو ہمیں حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہاں یہ جو پچھلی 2 آیتیں گزری ہیں اس میں جو احکامات ہیں اور اس میں خاص طور پر ناحق مال کھانا ہے کسی کا، اس کی مذمت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال اس کے حق کے بغیر لینا جائز نہیں.
اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے، اور جو شخص کسی کا ظلم کے ساتھ مال حاصل کرے اس پر سخت وبال ہے، جیسے کسی کی زمین ہتھیانا یا معمولی چیز دھوکے سے بیچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے آگ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کی درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹی قسم کھا کے اگر تم نے وہ بھی ہتھیائی تو پکڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ایک بالشت کسی کا زمین ہتھیائے گا، 7 زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں۔ یہ جن چیزوں سے پیچھے روکا گیا ہے یہ کبیرہ کبیرہ گناہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ، تو اگر تم ان سے بچتے رہے تو سیئات سے ہم درگزر کریں گے۔ تو بڑے گناہ کیا ہیں؟ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ناحق قتل ہے، ناحق کسی کا مال کھانا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں حد کا موجب ہوتا ہے، یعنی جیسے زنا ہے تو اس پہ حد لگتی ہے، یا شراب ہے، ٹھیک ہے، یا کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر آخرت میں سخت عذاب کی وعید آئی ہے، جیسے کسی کو قتل کرنا ہے، یا اس کے ارتکاب کرنے والے کے ایمان کی نفی کر دی گئی یا اس پہ لعنت کی گئی، یعنی جس گناہ پر لعنت ہے۔ ابھی پیچھے پڑھا آپ نے کس گناہ پہ لعنت کی گئی؟ یہاں قتل کرنے پہ، یا اس گناہ پر سخت غصے کا اظہار کیا گیا ہو، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ جن گناہوں کو انسان حقیر سمجھ کر کرتا رہتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، تو وہ جمع ہو کے بڑے بن جاتے ہیں۔ کبائر کے بارے میں امام احمد کا قول ہے کہ انہا محدودۃ لا معدودۃ، کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر حد ہے لیکن وہ گنے نہیں جا سکتے۔ کچھ گناہوں کا مشہور احادیث میں ذکر بھی آتا ہے، اکبر الکبائر جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، اسی طرح اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوسی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہنا کہ نہیں میری دعا تو نہیں سنی جاتی، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، یہ کہتے کہتے پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا بتایا گیا قرآن مجید میں۔ تو اگر کوئی ان بڑے گناہوں سے بچے گا تو اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ پھر چھوٹی غلطیاں اس کی معاف کر دی جائیں گی۔ سیئات سیئات ان کی جمع ہے، اس سے مراد کبھی فعل ہے، تو اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں غمگین کر دے گی، سیئہ۔ تو کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں یہ صغیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ نیکیاں کرنے سے مٹتے رہتے ہیں، جیسے آتا ہے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض اس وقت کفارہ بنتے ہیں جب انسان کبائر سے بچتا ہو، یعنی نماز اور روزے اور یہ سب فرائض کی ادائیگی گناہوں کی معافی کا جب ذریعہ بنتا ہے جب انسان کبیرہ گناہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اور یہاں پر خوشخبری کیا؟ وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں داخلہ باعزت طریقے سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔